اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو 12 مہینوں میں خاص طرح کا امتیاز حاصل ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل اور نہایت ہی قیمتی نصائح پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بات بھی تھی، اس وقت زمانہ اسی رفتار اور حیت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام تو مسلسل ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دیگر ایام یا مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں ہے، بلکہ اس ماہ کا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی صحیح نفی کرتے ہیں۔ عمل نکاح چاہے کسی مہینے میں ہو، یہ اصل کے اعتبار سے مباح ہے، اور مباح کام کا ناجائز ہونا کسی واضح ممانعات سے ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں یا اس کے علاوہ کسی اور بھی مہینے میں شریعت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ممانعات نہیں ملتی، نہ کتاب و سنت میں، نہ اجماع امت سے، اور نہ ہی قیاس وغیرہ سے۔ چنانچہ جب ایسا ہے تو اس ماہ کا نکاح اپنی اصل مباح ہونے کے اعتبار سے جائز ہی رہے گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ فقہاء کرام کا اس بات پر کہ محرم یا اس کے علاوہ کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے، کم از کم اجماع سکوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین اور متقدمین یا متاخرین فقہاء میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس ماہ مبارک میں شادی بیاہ وغیرہ کو ناجائز قرار دیتا ہو۔ لہذا اگر کوئی اس کو منع بھی کرتا ہے تو اس کا منع کرنا بغیر دلیل کے ہوگا اور کسی بھی درجہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اس ماہ میں نکاح سے منع کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ چنانچہ تتبع سے عقلاً اس کی بنیاد اس مہینے کا منحوس ہونا ہو سکتی ہے، یا غم والا مہینہ ہونا جس کی بنا پر سوگ کو لازم سمجھا جاتا ہے، اور سوگ والے دنوں یا مہینوں میں شادی کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ ذیل میں ہر دو امر کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ مزاج شریعت سے معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والے شخص بھی اس مہینے کی نحوست کا قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت محمدیہ رواج سے بہت پہلے سے ہی اس مہینے کا معزز و مکرم اور صاحب شرف ہونا مشہور و معروف چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ زمانے کی ابتدا سے اب تک ہر ذیشان کام کا اسی مہینے میں وقوع پذیر ہونا زبان زد و عام ہے، بلکہ روایات کے مطابق تو وقوع قیامت کا عظیم الشان واقعہ بھی اس مہینے میں ہوگا۔ چنانچہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے اس مہینے کو نحوست والا قرار دینا ممکن ہی نہیں، لہذا اس بنا پر تو اس مہینے میں نکاح سے روکنا عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ اس مہینے میں شادی سے روکنے والے اگر اس بنیاد پر شادی سے روکتے ہیں کہ یہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے۔ تو یہ احکامات دینیہ سے ناواقفیت کی علامت ہے۔
اس لیے کہ شہادت جیسی نعمت بے بہا کسی بھی طور پر غم کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو سعادت چیز ہے۔ یہاں سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تعلیمات نبویہ تو یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا اصول تو بے انتہا سعادت کی بات ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مستقل حصول شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، وہ ساری زندگی شہادت کے حصول کی طرف کے لیے قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، لیکن اللہ کی شان انہیں شہادت نہ مل سکی۔ تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ آج بستر پر پڑا ہوا اونٹ کے مرنے کی طرح اپنی موت کا منتظر ہوں۔ شہادت تو ایسی عظیم سعادت اور دولت ہے جس کی تمنا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کی اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ الغرض یہاں تو صرف یہ دکھلانا مقصود ہے کہ شہادت تو ایسی نعمت ہے جس کے حصول کی شدت سے تمنا کی جاتی تھی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر افسوس اور غم منایا جائے۔ اگر اس عمل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، پھر غور کر لیا جائے کہ پورے سال کا ایسا کون سا مہینہ یا دن ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی رسول کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ کتب تاریخ اور سیر کو دیکھ لیا جائے، ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت مل جائے گی۔ مثلا سفر 3 ہجری میں مقام رجیع میں 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ سفر 4 ہجری میں بئر معونہ کے واقعے میں کئی اصحاب صفہ کو شہید کیا گیا۔ سفر 52 ہجری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ربیع الاول 18 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ربیع الاول 20 ہجری میں ام المؤمنین حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ربیع الثانی 21 ہجری میں مقام نہاوند میں ایرانی کفار سے لڑائی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے کے لیے 40,000 مسلمان کی فوج بھیجی، جس میں تقریباً 3,000 مسلمان شہید ہوئے اور کفار کے تقریباً 1 لاکھ افراد واصل جہنم ہوئے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ ربیع الثانی 21 ہجری میں مشہور صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ربیع الثانی 50 ہجری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں حضرت سراقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے میں حضرت عبادہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں ہی غزوہ موتا ہوا، جس میں کئی جلیل القدر اصحاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جمادی الاخری 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جمادی الاخری 13 ہجری میں صحابی رسول ابو کبشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ جمادی الاخری 21 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ جمادی الاخری 50 ہجری میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کی وفات ہوئی۔ رجب المرجب 15 ہجری میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رجب المرجب 20 ہجری میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رجب المرجب 45 ہجری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ شعبان 9 ہجری میں بنت رسول حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ شعبان 50 ہجری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ شعبان 93 ہجری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رمضان 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رمضان 2 ہجری میں بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ رمضان 11 ہجری میں بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔
رمضان سن 32 ہجری میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، شوال سن 3 ہجری میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، شوال سن 38 ہجری میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ ذوالقعدہ سن 62 ہجری میں مشہور تابعی حضرت مسلمہ بن مخلد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ ذوالقعدہ سن 106 ہجری میں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب کا انتقال ہوا۔ ذوالحجہ سن 5 ہجری میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ ذوالحجہ سن 6 ہجری میں حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ذوالحجہ سن 12 ہجری میں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس پوری تاریخ کا مقتضا تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر دن کو اظہار غم افسوس بنایا جائے اور شادی وغیرہ خوشی اور اظہار خوشی سے گریز کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ نیز اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو کئی عظیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیات کو شہادت ملی، لیکن کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شہادت کے دن کو بطور یادگار کے منایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم محسوس کرنے والے ہیں؟ خدا را ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس قسم کی گمراہ کن رسومات سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ شرعاً سوگ کرنے کی اجازت صرف چند صورتوں میں ہے، اور وہ بھی صرف عورتوں کے لیے، نہ کہ مردوں کے لیے۔ ایسی عورت جس کو طلاق بائن دی گئی ہو، اس کے لیے صرف زمانۂ عدت میں، نمبر 2 جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے صرف زمانۂ عدت میں، نمبر 3 کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر صرف 3 دن کے لیے، اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر عورت کے لیے سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عرصہ میں زیب و زینت اور بناؤ سنگار نہ کرے، زینت کی کسی بھی صورت کو اختیار نہ کرے، مثلاً خوشبو لگانا، سرما لگانا، مہندی لگانا اور رنگ برنگے خوشنما کپڑے وغیرہ پہننا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت اپنانا، مثلاً اظہار غم کے لیے سیاہ لباس پہننا یا بلند آواز سے آہو بکا کا جائز نہیں۔ نیز مردوں کے لیے تو کسی صورت میں سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی سوگ اور ماتم کے نام پر پورے ملک و ملت کو عملی طور پر یرغمال بنا لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اوپر ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق اس ماہ مبارک میں سوگ کرنا بالکلیہ بے اصل اور دین کے نام پر دین میں زیادتی ہے، جس کا ترک لازم ہے۔ لہذا جب سوگ جائز نہیں ہے تو پھر شرعاً اس مہینے میں شادی نہ کرنے کی وجہ یہ بھی نہیں بن سکتی۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک معتبر قول کے مطابق امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ اس قول کے علاوہ دیگر اقوال بھی ملتے ہیں۔ محرم الحرام کے دنوں میں فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ سوشل میڈیا پر ایک میسج بہت زیادہ گردش کرتا ہے، جس میں 3 شخصیات کے نکاح کا محرم الحرام میں مذکور ہوتا ہے۔ حضرت النبی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو اس میسج کا تحقیقی رخ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سن 2 ہجری میں ہوا۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ مہینہ کون سا تھا، تو اس میں 3 طرح کے اقوال ملتے ہیں: محرم الحرام، صفر المظفر اور ذوالحجہ۔ ابن عساکر اور طبرانی رحمہ اللہ نے محرم الحرام کے مہینے میں نکاح ہونے کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ بقیہ 2 شخصیات کا نکاح بھی محرم میں نہیں ہوا۔ جناب النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح سن 7 ہجری ماہ سفر میں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے 3 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اور رخصتی جمادی الاخری کے آخر میں ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے مدعا کے ثبوت کے لیے غیر محقق امور کو پیش کرنا مناسب نہیں، معتبر محقق بات ہی پیش کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ اکابر مفتیان اعظام کے فتاویٰ میں
اس کی تصریحات موجود ہیں۔ ماہ محرم حرام کو ماتم اور سوگ کا مہینہ قرار دینا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ عورتوں کو ان کے خیش و اقارب کی وفات پر 3 دن ماتم اور سوگ کرنے کی اجازت ہے۔ اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانا ضروری ہے۔ دوسرا کسی کی وفات پر 3 دن سے زائد سوگ منانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی موت پر 3 رات سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ ماہ مبارک محرم میں شادی وغیرہ کرنے کو نامبارک اور ناجائز سمجھنا سخت گناہ اور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلام میں جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا گیا ہو، اعتقاداً یا عملاً ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے میں ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ روافض اور شیعہ سے پوری احتیاط برتیں، ان کی رسومات سے علیحدہ رہیں، ان میں شرکت حرام ہے۔ مالا بدہ منہم ہے، یعنی مسلمانوں کو کفار و فساق کی مشابہت اختیار کرنی حرام ہے۔ ماہ مبارک میں شادی وغیرہ کے بارے میں دیوبندی اور بریلوی میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتویٰ پڑھیے۔ بعض سنی جماعت عشر محرم میں نہ تو دن بھر میں روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ اس دن میں کپڑے نہیں اتارتے۔ 3 ماہ محرم میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے، اس کا کیا حکم ہے؟ تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔